حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ سید معین الدین چشتی سنجوری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں 10 سال رہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان 10 سالوں میں جو کچھ بھی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی مبارک سے سنا، ان سب باتوں کو قلم بند کر لیا اور اس کتاب کو انیس الارواح نام رکھ دیا۔ کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبانی مبارک سے فرمایا کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں چاند گرہن واقعہ ہوا۔ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کے بندوں کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں اور بہت گستاخی کرتے ہیں، تب حکم ہوتا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن واقعہ ہو اور ان کے چہرے سیاہ کیے جاتے ہیں تاکہ خلقت عبرت پکڑے۔ اور فرمایا کہ جب چاند گرہن محرم کے مہینے میں واقع ہو تو اس سال خون اور فساد برپا ہوتے ہیں، اور اگر ماہ ربیع الاول میں ہو تو اس سال قحط اور موت زدہ ہوگی اور میہ اور ہوا زیادہ ہوگی، اور اگر ماہ ربیع الاخر میں واقع ہو تو بزرگوں کی تبدیلی اور ملک میں فطور واقع ہوگا، اور جب جمادی الاول میں واقع ہو تو بجلی اور بارش بکثرت ہوگی اور ناگہانی موتیں کثرت سے واقع ہوں گی، اور اگر جمادی الاخر میں واقع ہو تو اس سال فصلیں عمدہ ہوں گی اور لوگ عیش و عشرت میں بسر کریں گے، اور اگر ماہ رجب میں واقع ہو اور مہینے کا شروع اور جمعہ کا روز ہو تو اس سال بھوک اور مصیبتیں بہت نازل ہوں گی اور آسمان پر سیاہی نازل ہوگی، اور اگر ماہ شعبان میں واقع ہو تو اس سال خلقت کے درمیان صلح اور آرام ہوگا، اور اگر ماہ رمضان میں واقع ہو اور مہینے کا شروع جمعہ کا دن ہو تو اس سال قحط اور مصیبت نازل ہوگی اور آسمان سے بڑی سخت آواز آئے گی جس سے خلقت بیدار ہو جائے گی اور کھڑے ہوئے آدمی منہ کے بل گر پڑیں گے، اور اگر ماہ شوال میں واقع ہو تو اس سال مردوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہوگی، اور اگر ماہ ذی الحج میں واقع ہو تو اس سال فراخی ہوگی اور اس سال حاجیوں کی راہ منقطع ہوگی، اور اگر ماہ محرم میں واقع ہو تو جاننا چاہیے کہ سالہ سال فساد برپا ہوں گے اور ایک دوسرے کے عیب بیان کریں گے اور دنیا کو چھوڑیں گے اور آخرت ویران کریں گے، اور قول و قرار میں مومن نہیں رہیں گے، وہ منافق دولت مند کو بزرگ خیال کریں گے اور درویشوں کو ذلیل خیال کریں گے۔ اس وقت خداوند تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل کرے گا تاکہ ان کی عیش تلخ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ جب ایسی حالت ہو تو مصیبتوں سے منتظر رہنا چاہیے، یعنی کہ مصیبتوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مجلس ختم کر کے یاد الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔